السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان ظوفشا نقوی۔ ناظرین، کسی معاشرے کی ترقی میں عورتوں کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے، یہ وہ سوال ہے جو آج بھی زیر بحث ہے، لیکن اس کے اوپر کسی نتیجے تک ابھی تک ہم نہیں پہنچ پائے۔ خواتین کا امپاورڈ ہونا کتنا ضروری ہے اور خواتین کس طرح انٹرپرینورشپ کی طرف آ سکتی ہیں، یہی ہمارے آج کے پروگرام کے موضوعات ہیں اور ان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فائزہ امجد صاحبہ، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ویمن چیمبر آف کامرس کی۔ پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ویمن چیمبر آف کامرس بنانے کا مقصد کیا تھا، کیا ایمز تھے اس کو بنانے کے؟ دیکھیں، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے خواتین کا کردار ضروری ہے، تو ہمیں لگا کہ کہیں جو ہمارا معاشرہ ہے مردوں کا معاشرہ ہے، اس کے اندر کہیں عورتیں دب نہ جائیں، تو ہم لوگوں نے اپنی آواز اٹھائی۔ ڈاکٹر شیلا نے اس کے اندر قدم اٹھایا اور انہوں نے وومن چیمبر کے لیے ریٹ دائر کی اور اس کو بائی لا پاس کرایا کہ خواتین کے چیمبر علیحدہ ہونے چاہیے، اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا اثر اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خواتین بہت بڑی تعداد میں آتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں اتنا رواج نہیں ہے آدمیوں کے ساتھ کام کرنے کا، تو اس سے وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں کہ اپنے چیمبر میں اپنی آواز کو بہتر طریقے سے پہنچایا جائے۔ اس وقت کتنی خواتین آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں چیمبر میں؟ الحمدللہ 3000 خواتین رجسٹر ہیں اور کام کرنے والے بھی بے شمار لوگ۔ تو آپ کا جو چیمبر ہے خواتین کو اس وقت کس کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور کتنی طریقوں سے ان کو امپاور کر رہا ہے؟ دیکھیں، اب ہم لوگوں کو بزنس آئیڈیاز دیتے ہیں، این کی سہولت بتاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ ٹیکس پیئر ہونا کیوں ضروری ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو گورنمنٹ کر کر کے تھک جاتی ہے، تو ان کو آگے اپنے ریپریزنٹیٹیو چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہم ہیں۔ ہم لوگ ان کو جو گورنمنٹ اپرچونیٹیز خواتین کے لیے دیتی ہیں وہ ہم ان کو آگے بتاتے ہیں، کیونکہ گھر ایک ان کے درمیان سورس بنے ہوئے ہیں، ہم ادھر لوگ سے میسیجز بریجنگ دا گیپ ہے، وہ گیپ جو کہ گورنمنٹ کا اور عوام کا ہے، ہم ان کو آپس میں کور کرتے ہیں۔ بعض اوقات بہت اچھے اپرچونیٹیز آتی ہیں، ایگزیبیشنز آتی ہیں، خواتین کو گھروں میں تو بیٹھ کے نہیں نہ پتہ، اگر وہ ہمارے فورم کا حصہ ہوں، ہمارے گروپ کا حصہ ہوں، تو ہماری آواز ان تک پہنچتی ہے اور وہ آگے اس کو بڑھ کے قدم اٹھاتی ہیں اور آگے آتی ہیں۔ بالکل، اس چیمبر کے ساتھ آپ منسلک ہیں اور یقیناً اس کے پیچھے آپ کی اپنی بھی کوئی نہ کوئی سکسیس سٹوری ضرور ہوگی، تو میں یہاں پہ آپ سے درخواست کروں گی کہ اپنی کچھ اچیومنٹس آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اچیومنٹس کہہ لیں، یہ زندگی کا سفر کہہ لیں، کالج سے ہی مجھے بڑا شوق تھا چیزیں بیچنے کا اور خریدنے کا۔ کالج میں فن فیئرز ہوتے تھے، جو مینا بازار لگتے تھے، میں ہر چیز میں حصہ لیتی تھی کالج میں، اور بڑا کمال کماتی ہوتی تھی۔ تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اندر یہ سکلز ہیں۔ کالج میں میں نے رنگورا کرنے کی کریم بنا لی تھی اور پورے کالج میں مشہور تھی، کیونکہ میں جس کو بھی بنا کے دیتی تھی تو بڑا لوگوں کو فرق پڑتا تھا اور بڑا خوش ہوتے تھے سب۔ تو جب میں کالج سے باہر آئی تو سوچا کہ میں نے تو بزنس کرنا ہے اس کا، تو شاہ عالمی چلی گئی اپنا فارمولہ لے کے، اور جب میں نے ادھر دیا تو کچھ ہی عرصے میں وہ فارمولہ پورے شاہ عالمی میں پھیل چکا ہوا تھا۔ تو جس نے فارمولہ بنانا شروع کیا، جس نے پیسے لے کے، تو اس نے مجھے کہا 50,000 میں یہ مجھے بیچ دیں۔ حالانکہ وہ یہ بھی نہ کرتا تو میں کیا کر سکتی تھی، باہر تو نکل ہی چکا تھا۔ بہرحال اس کو میں نے بیچ دیا، لیکن اس بات سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ دیکھو، میں نے رجسٹر نہیں کرایا تھا اپنا فارمولہ، میں نے اس کو اپنے نام سے نہیں لگایا تھا، تو کتنی بڑی ناکامی یعنی کہ ہے۔ اویئرنیس نہیں تھی کہ اپنی آئیڈیاز کو کس طرح سے آگے آپ نے لے کے جانا ہے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اپنا بزنس کی طرف لے کے جانا ہے، اور کس کے پاس لے کے جانا ہے، ہاں صحیح بندہ کون ہے اور صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ بالکل۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے فیس کی، جیسے میں پھر بوتیک کی، کئی کپڑے آپ کے بنتے تھے، میگزینز میں آنے وہ کاپی ہو جاتے تھے، کئی غلطیاں ہم سے ہوئی جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اکثر بزنس مین کو ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم کسی آرگنائزیشن میں ہوں تو پھر یہ غلطیوں کے چانسز کم ہوتے ہیں، کوئی آپ کو مینٹور کر رہا ہو، ہم لوگ کسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں اگر اس نے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ نہیں آپ ایسے نہ کریں، ایسے کریں، یہ چانسز ہیں اس میں فیلئر کے، تو آپ کچھ سنبھل جاتے ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بہت اچھا اثر ہوا۔ اس کے علاوہ میں پاکستان اور ایشیا کی فرسٹ فیمیل ڈسٹریبیوٹر کوکو کولا کمپنی ہوں، تو یہ ایک مجھے پلس پوائنٹ ملا، کیونکہ مجھے سمجھ آتی گئی، وقت کے ساتھ ساتھ گروم ہوتا جاتا ہے نا بندہ، تو چیمبر کے ساتھ آنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے سمجھ آئی کہ میں نے کس سے بات کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، اور سیلف گرومنگ بھی بہت اور اچھی اپنے اسکلس کو کس طرح سے پازیٹیو وے میں یوٹیلائز کرنا ہے اور اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس وقت آپ سپر ویمن کے نام سے بھی ایک فورم چلا رہی ہیں، تو اس فورم کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا کس طرح سے یہ فورم لڑکیوں کو اور خواتین کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں، ہمارا مقصد یہ ایک طرح سے فی سبیل اللہ کام ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ جو بھی خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں،
ہم لوگ ان کو زکوٰۃ صدقات جو کچھ دیتے ہیں، یہ ایون بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو راستہ نہیں ملتا کہ ہم کس راستے کو اختیار کریں، اور کچھ لوگ ہیں کاروبار تو کریں پر وہ کامیاب نہیں ہو رہا، تو ہم اس کے لیے مینٹورشپ دیتے ہیں، ٹرینرز ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے قاسم علی شاہ کو بلوایا اور قاسم علی شاہ نے آ کر جو ان کو سمجھایا، جو گائیڈ لائن دی، تو میں سمجھتی ہوں وہ بہت زبردست تھی۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی سب کو ضرورت ہے، اور ہدایت آپ کو آتی ہے کیونکہ آپ کے جو بڑے کر رہے ہیں، ہم وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمارے بڑوں والی پالیسیز ہمارے تک نہیں چلتی، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے جو رہتے نئے ہیں۔ دور کی چیزیں۔ اب دیکھیں میری امی کام کرتی ہیں تو وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں مارکیٹنگ کی، اخبار میں دے دو، اشتہار دے دو، بہت ہے۔ میں کہتی نہیں، اب تو فیس بک انسٹاگرام کا ٹائم ہے، اب ہمیں اس پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ بھی ہمیں فوکس ڈیجیٹل کرنا ہے۔ مارکیٹنگ کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، کنونشنل طریقے تو نہیں نہ رہے، جی۔ کیونکہ میری مدر بھی بوتیک کر رہی تھی، لیکن ان کا طریقہ اور میرا طریقہ فرق ہے کیونکہ میں زمانے کے ساتھ چل رہی ہوں۔ تو ہم نے یہی اویئرنیس ان سپر وومن کو دینی ہے۔ آپ سپر وومن ہیں، میں سپر وومن ہوں، اور ہماری جیسی بہت خواتین، معاشرے کی ہر عورت سپر ویمن ہے۔ ایگزیکٹلی، جو بچے سنبھال رہی ہے، جو تھوڑی تنخواہ میں اپنے گھر کو چلا رہی ہے، اپنے ملازموں کو، گھر میں روز پکنا کیا ہے، ایک دفعہ آدمی کو یہ کہہ ایک دینا بجٹ لائن اپ ہونا ہے، ایک لگی بندی ہے، اس کے پاس آمدن آ رہی ہے اور اس کے بعد وہ سیونگز بھی کر رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، میں سمجھ کہ اور جو ہماری عورت ہے نا، اس پہ تھوڑا ٹرسٹ کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے تو یہ بہت آگے تھوڑا نکل گروم سکتی کیا جائے تو ہر عورت ہی سپر وومن ہے۔ Yes۔ اچھا، ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی پریشانیوں کے حوالے سے، تو آپ نے بتایا کہ آپ نے ڈپریشن اور پریشانی کو کوپ اپ کرنے کے لیے کوئی ڈراپس انٹروڈیوس کرائیں، کیونکہ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا کہ وہ کون سے ڈراپس ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، کیسے ہمارے ٹینشن کو کم کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو ہے، یہ کیا چیز ہے؟ میں بتاتی چلوں کہ جادو نہیں ہے۔ آپ پیاز کاٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ ایک سمٹم ہے، حالانکہ آپ کو کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ تو ہومیوپیتھک کا سمٹم ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، جس چیز سے تکلیف آ رہی ہے اسی چیز سے رفع ہوگی۔ اب اگر آپ، کئی عورتیں بات بات پہ رو پڑتی ہیں، کوئی بات نہیں، سینسٹیو ہوئی ہوتی ہیں، نیگیٹو ہو جاتی ہیں، بعض عورتیں ان کو ہارمونس کی پرابلم ہے لیکن وہ نکال کہیں رہی ہیں، کئی دفعہ خون کی کمی ہے اور رونا آ رہا ہے، یا اپنے خامد کو کمپلین کرتی ہیں، تو ان کو جب ہم ہومیوپیتھک یہ میڈیسن دیتے ہیں تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اچھا، میں یہاں بات کرنا چاہوں گی صرف خواتین ہی نہیں بلکہ آج کے معاشرے میں اگر ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، باقی مردوں کو دیکھیں، ایون بچوں تک کو، چھوٹا سا بچہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے مما میں بہت اسٹریسڈ ہوں آج۔ میں نے 5 ٹائپ تو کی، یہ اتنی زیادہ چیزیں وائرل ہو گئی ہیں، یہ 5 میڈیسنز ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہے۔ اب دیکھیں ایج جو گروپ کے بچہ، حساب سے۔ ایگزیکٹلی، اب بچہ 1.5 سال سے 10 سال تک کا بچہ، وہ کھانا نہیں صحیح کھاتا، اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، ٹی وی اور کارٹونز نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے بچوں کا، وہ بچے ان کا اثر لیتے ہیں کہ ڈوریمون بدتمیزی کر رہا ہے ماں کے ساتھ تو میں کیوں نہ کروں، ضد سے بات منوائی جائے، بچے وائلنٹ کیا جا رہا ہے بچوں کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں، وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کو ہم وہ والی میڈیسنز دیتے ہیں، دیکھیں کیمومیلا ایک فلاور ہے، آپ نے کیمومائل ٹی کا نام سنا ہوگا، سوتھنگ ہے، اب اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے نا، لیکن جب ہم اس کو ہومیوپیتھک میں لے کے آتے ہیں تو وہ سوتھنگ افیکٹ دیتے، بچہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ اس طرح ٹین ایج بچے ہیں، اب آپ دیکھیں ٹین ایج کا کیا مسئلہ ہوگا بتائیں؟ کوئی مسئلے مسائل نہیں، بس دوستیوں کے ہوتے ہیں، دوستیوں کے ہوتے ہیں، میری دوست آج اس کے ساتھ بیٹھ گئی، آج مجھے کھانے میں اور یہ نہیں پڑھائی ملا، میں ٹھیک نہیں پڑھائی جا میں رہا، اچھی نہیں جا رہی، پڑھائی کا سٹریس ہے، ہارمونز بڑھ رہے ہیں، چینج ٹیسٹ میں ہو اس رہے کے ہیں، اچھے مارکس آ گئے، میرے کم آ اور گئے، ٹیچر کی بات زیادہ سننی، دوستوں کی زیادہ سننی، ماں باپ ایسے کی ہی بات۔ یہی مسئلے مسائل اب ہیں۔ جب ہم ان کو وہ میڈیسن دیتے ہیں جو کہ ان کی یادداشت کو اچھا کرتی ہے، جو ان کے اندر ایگریشن کو کم کرتی ہیں، جو یہ کرتی ہے، تو بچہ نارمل بیہیو کرتا ہے۔ اب عورتیں ہیں، ان کے مسائل فرق ہیں، آدمیوں کے فرق ہیں، آدمیوں کے پاس پیسوں کے مسائل ہیں، ان کا کمپٹیٹر ان کو تنگ کرے، باس نے ڈانٹ دیا، ان کو غصہ چڑھ گیا، کئی دفعہ آدمی اتنا بدتمیزی سے بات کرتے ہیں کہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، ان کی میڈیسن الگ ہے۔ اور بڑے بوڑھے دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے تو ہماری قدر ہی نہیں کرتے، ان کے دماغ تیز چلتے ہیں، جسم کام نہیں کرتا، ان کو بوریت ہوتی ہے، تو جب ہم لوگ ان کو یہ میڈیسن دیتے ہیں جو طاقت کی ہوتی ہیں اور ان کا غصہ اور ٹینشن کم کرتے ہیں، وہ نیگیٹیو، پازیٹیوٹی دیتی وہ ہے پازیٹیوٹی، ایکچولی یہ ہیپی ڈراپس ہیں، اور یہ ہنسانے کے ڈراپس نہیں، یہ پازیٹیو کرنے کے ڈراپس ہیں۔ جب کوئی بندہ پازیٹیو ہوتا ہے تو آپ یقین کریں اس کے بہت سارے مسائل حل، انسان خود پازیٹیو ہوتا ہے تو دوسروں تک بھی پازیٹیوٹی ہی بکھیرتا ہے۔ اچھا، میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنی آپ نے کافی ساری باتیں بتائیں، کافی چیزوں سے گزر کر، آپ کافی مسئلے مسائل سے گزر کر یہاں تک پہنچی، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ زندگی میں ایسا کوئی لمحہ آیا جب آپ کو اتنے زیادہ چیلنجز تھے اور اب آپ نے سوچ لیا تھا کہ اب میں گرو نہیں کر سکتی، شاید میں اب یہیں دب جاؤں گی، لیکن پھر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک نیا کم بیک کیا ہو؟
دیکھیں بہت دفعہ ایسے مسائل آئے اور بالکل میں نے ہوپ لوز کر دی کہ میں کچھ کر سکتی ہوں. مجھے لگا کہ میرا تو کام، کیونکہ میں اپنے گھر میں بھی کوئی اتنی سمجھدار نہیں تھی جتنے باقی لوگ سمجھدار تھے، تو مجھے لگا بس اب ختم ہے کہانی. لیکن میں مائنڈ سائنس میں بہت بلیو کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ جیسا اللہ سے گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے. میں بچپن میں چھوٹی تھی تو میں باتھ روم کے شیشے میں کھڑے ہو کے اکثر سوچتی تھی میں نے انٹرویو دینا ہے تو میں ایسے بات کروں گی، اس اینگل سے میں اچھی لگوں گی. اب یہ میری سوچ تھی اور اللہ نے اس تک مجھے پہنچایا. جب آپ سوچ بڑی رکھتے ہیں، میں جب رنگ گورا کرنے کی کریم نکالی تو مجھے دوستوں نے کہنا تمہارا رنگ کیسے گورا ہونا، تو میں کہتی تھی 10-15 منٹ میں ہو گئی میں گوری. حالانکہ اللہ نے میرا رنگ پہلے ہی گورا رکھا تھا، لیکن میں چاہتی تھی میری فرینڈز بھی اتنی اچھی لگے. جو لڑکیاں کچھ کمپلیکس میں ہوتی ایگزیکٹلی میں سوچتی تھی میں جس سے بات کروں وہ میری بات سنے. تو آپ اس طرف ڈیولپ ہوتے ہو، اپنے اندر اتنا کانفیڈنس رکھیں کہ میں جو سوچ رہا ہوں میں اس کو کر کے دکھاؤں گا. میرے پر جب ایسے وقت آئے تو آپ یقین کریں میں پھر مراقبہ کرتی تھی، میڈیٹیشن کرتی تھی. میں سوچتی تھی کہ یہ مسئلے سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ میری مدد کر رہا ہے اور میری نیت اچھی ہے اور جس کی نیت اچھی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. جی اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب چیمبر میں آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کے فیئرس کیا ہوتے ہیں اپنا کام شروع کرنے میں؟ کیا ان کے ڈر ہوتے ہیں کہ اگر ہم اسٹیپ کیوں نہیں لے پا رہی ہوتی وہ پہلا؟ دیکھیں ہمارا معاشرے کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ جب جو بچیاں اسکولوں میں اتنے اچھے نمبر لے کے پاس ہوتی ہیں، اتنے اچھے نمبر سے کالجز میں پاس ہوتی ہیں، وہ آگے کیوں نہیں کام کرتی؟ کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی. پہلی یعنی بات کہ سوسائٹل پریشر سب سے بڑا اور اہم وجہ اور ہے. انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے بچے سنبھالنے. نو ڈاؤٹ عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری اولاد ہے، لیکن لیکن اگر وہ ٹائم مینجمنٹ کرے، سب سے پہلی بات ٹی وی کے اوپر 2-2 گھنٹے بیکار سے ڈرامے دیکھ کر رونا دھونا اور یہ کرنے کی بجائے اسی کام کو پروڈکٹیو ٹائم میں یوز کرے. تھرڈ یہ کہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. رسک نہیں لیتی ہیں خواتین، لینے چاہیے. ڈیسیژن میکنگ پاور بڑی کم ہوتی ہے. دیکھیے غلطیاں تو آپ اللہ معاف کرے چوری بھی تو ہو جاتی ہے لوگوں کی، تو اگر وہ باز آ جائیں اور وہ سوچیں کہ ہم بزنس کرتے ہیں، کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے. تو رسک لینے کی کوشش کریں. جب رسک نہیں نہ لیتی تو مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو رسک لینے کی طرف آنا چاہیے. سپورٹ سسٹم ان کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. ان کے باپ بھائی بیٹے ان کے ساتھ مدد کریں، ان کے اوپر کانفیڈنس کریں تو عورتیں بہت آگے نکلتی ہیں. اچھا، جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے تھے پہلے، کچھ این جی اوز جو ان کے لیے کام کر رہی تھیں، اس میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو سلائی سکھا دی، پارلر کا بیوٹیشین کا کورس کرا دیا، تو ہم نے کسی نہ کسی حد تک ان کو امپاور کر دیا. یہ تو ہو گئی کچھ زمانے پہلے کی بات، کچھ سالوں پہلے کی بات. لیکن آج کے دور پہ جیسے آپ نے کہا کہ زمانہ بہت ایڈوانس ہو چکا ہے، نئے کام آ چکے ہیں، نئی طرح کی مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے. تو خواتین اس وقت کون سے شعبوں کو پریفر کر رہی ہیں؟ اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے سلائی سینٹر ہے، آپ کا بوتیک ہے اور آپ کا پارلر ہے، اس کے علاوہ خواتین کے لیے کون کون سے آپشنز ہیں؟ میں سمجھتی ہوں اب تو ان کاموں کو چھوڑ ہی دیں. اتنے زیادہ بڑے بڑے مگرمچھوں کے آگے بیچ میں آپ نے آ کے کیا کرنا ہے؟ نئے کام کریں. دیکھیں آپ پہن کریں کتنا اچھا بولتی ہے، تو یہ آپ کے اندر کی ایک صلاحیت ہے جس کو آپ باہر لے کے آئی. اگر آپ انہی کنونشنل طریقوں پہ جائیں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت اچھی. اب دیکھیں آپ فیس بک کے اوپر کام کر سکتی ہیں، آپ ای کامرس کی کلاسز لیں، گھروں میں بیٹھ کے بزنس کریں، باہر بھی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ سروس سینٹر کھول سکتی ہیں. آج کل ایونٹ مینجمنٹ کا کام اتنا اچھا ہے. اس کے علاوہ میں تو لوگوں کو کہتی ہوں ہوم کیٹرنگ کا بڑا سروس چل گئی ہے کہ اگر آپ نے ہوم میڈ فوڈ آپ لینی ہے لوگ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے. چیمبر ابھی ٹاپ نیو بزنسز لے کے آ رہا ہے اور آپ حیران ہوں گی سن کے کہ نئے نئے بزنس آئیڈیاز ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں گے کہ خواتین آپ یہ بھی کام کر سکتی ہیں. چھوڑ دیں وہی سلائی کڑھائی اور چیزیں. بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں آپ یہ سارے، اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہوئے، اپنے بچوں کو سنبھالتے ہوئے، اپنی ہر چیز کو نارمل کی طرح رکھتے ہوئے. بس تھوڑی سی ٹائم مینجمنٹ کی اسکلز ہیں جس کو آپ نے امپروو کرنا ہے. اور نہ صرف اس سے یہ ہوگا کہ خواتین اپنی فیملی کے لیے ایک اچھا رول پلے کر سکیں گی، بلکہ اس معاشرے کے لیے بھی. جس طرح سے ایک کامیاب معاشرے کے پیچھے خواتین کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسی طرح اگر آج خواتین اپنے آپ کو امپاور کریں گی نہ صرف وہ اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ اس معاشرے کے لیے بھی کل کو کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے. تو اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بڑھتا ہے اختتام کی جانب. ڈاکٹر فائزہ امجد کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے کافی سارے موضوعات پہ بات کی، ہمارے تمام سوالات کے جوابات دیے، اور مجھے یہ امید ہے کہ جو دیکھنے والی خواتین ہوں گی ان کے ذہن میں مزید اچھے بزنس آئیڈیاز آئے ہوں گے کہ گھر بیٹھ کے کس طرح سے وہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو سپورٹ کر سکتی ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.